ہر مذہب کا دعویٰ ہے کہ ہم برحق ہیں, ہم پہ چلو گے تو کامیاب ہوگے. یہی مذہب کا دعویٰ ہوتا ہے نا. ہندو کا دعویٰ ہے بھائی ہندوازم میں کامیابی, عیسائیت کا دعویٰ ہے بھائی عیسائیت میں کامیابی, یہودیت کا دعویٰ ہے یہودیت میں کامیابی. اور جو ملحد لوگ ہیں یہ بھی ایک مذہب بن کے آ گیا ہے سامنے. جو ایتھیسٹ ہیں, اگرچہ ایتھیزم کوئی مذہب نہیں ہے, مذہب کا انکار ہے, لیکن وہ انکار بھی تو ایک مذہب ہی ہے نا بھائی. ان کے بھی تو کچھ نظریات ہوتے ہیں, کچھ لاز ہوتے ہیں, کچھ اصول ہوتے ہیں, ان اصولوں پہ وہ چلاتے ہیں آپ کو. تو وہ بھی تو ایک مذہب, مذہب عربی میں کہتے ہیں ما ذهب الیہ الرجل, وہ سوچ جس کی طرف آپ جاتے ہیں. تو ایتھیسٹ کی بھی ایک سوچ ہوتی ہے, ایک اس کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں انسانیت سب سے پہلے ہے بس, تو ایک مذہب ہی ہو گیا نا یہ. میرا خیال ہے شاید میں ٹی وی میں آ رہا ہوں, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اس کی بھی ایک سوچ ہوتی ہے. مثال کے طور کہتے ہیں بھائی انسانیت ہے, ہمارا کوئی مذہب نہیں, ہمارا مذہب کیا ہے انسانیت, ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس. انسانوں کے لیے کام کرو, عورتوں کے حقوق, مردوں کے حقوق, لیڈیز کے حقوق, اور اللہ بھلا کرے آپ کا جانوروں کے حقوق اور وغیرہ وغیرہ. حقوق کی ایک طویل فہرست, ان کے پاس ادا کسی کے بھی نہیں ہوتے. تو ان کا بھی ایک مذہب ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں بھائی ہر شخص کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس جو مذہب ہے وہ کیا ہے, وہ کانسیپٹ بالکل صحیح ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک دعویٰ ہے کہ میں جو مذہب دنیا میں لے کے آیا ہوں یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے, بلکہ یہ کس کا بھیجا ہوا ہے, خدا کا. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا اور آپ کے پاس جو نظام ہے وہ خدا کا ہے, تو اس میں پھر دو رائے نہیں ہو سکتی کہ خدا کے بنائے ہوئے نظام کے مقابلے میں کوئی نظام نہیں ہو سکتا. پھر تو بحث ہی ختم ہو گئی نا. تو ہم سارا زور پھر اسی پہ لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں یا نہیں ہیں. تو اللہ نے دلائل کی دنیا کے انبار لگا دیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سفیر ہیں. آپ کا لائف اسٹائل بتاتا ہے کہ آپ سفیر ہیں, آپ کے پاس پیغام ہے. دنیا کے واحد شخصیت ہے جن کے پاس پیغام ہے. میں نے بتایا تھا نا امریکہ کا سفیر آیا اور جیب سے پرچہ ہی نہیں نکل رہا اس کے. آپ واحد ہے جن کے پاس پیغام بھی ہے, اور پیغام بھی ایسا خاندانی جس پیغام اور قانون کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ خدائی قانون ہو سکتا ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑا ہوا قانون نہیں ہو سکتا. تو اسی قانون کی ایک شق رمضان جس کی طرف میں انشاءاللہ آ رہا ہوں, کیونکہ یہ فہد بھائی غصے سے دیکھ رہے ہیں, بلائے رمضان کے لیے اور بیان شوال پہ ہو رہا ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا. تو ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو تواتر سے ثابت ہے. دنیا میں کوئی ایک شخصیت بتاؤ جس کے مسکرانے کو بھی 1400 سال کے بعد محفوظ کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو کتنے دانت نظر آتے تھے. یہ اس دور کی ہسٹری محفوظ کی گئی ہے جس دور میں ہسٹری لکھنے کا معمول نہیں تھا, اور ایسی محفوظ کی گئی ہے کہ اس طرح سے آج بھی محفوظ نہیں ہوتی. حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج ثنیتین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دانتوں کے درمیان میں گیپ تھا. بتاؤ اتنے اہتمام سے دنیا میں کسی کی سیرت کو محفوظ کیا گیا ہے, حالانکہ اس کا اس پیغام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ لے کر آئے ہیں. بھئی آپ کے دانتوں میں خلا ہو یا نہ ہو, اس کا اس لا اور قانون سے کیا تعلق ہے جو آپ لے کر آئے ہیں. خدا نے بتا دیا کہ جس کے دو دانتوں کے درمیان گیپ کی کو بھی میں نے سند کے ساتھ محفوظ رکھا ہے. اور سند بھی ایسی کہ آپ جب حدیث کی کتاب پڑھیں گے, امام ترمذی یہ حدیث لے کر آئے, مجھ سے عبد الرحمن بن عبد العزیز نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں مجھے ابھی پوری سند ذہن میں مستحضر نہیں ہے کہ عبد العزیز بن ابی ثابت الزہری نے بیان کیا, پوری سند ہے. تو ان تمام راویوں کے حالات پر کتابیں لکھی گئی ہیں. ان راویوں کے اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کے تبصرے لکھے گئے ہیں کہ یہ سچا تھا یا جھوٹا تھا, ان کے والد کا نام کیا تھا, یہ پیدا کہاں ہوئے, انہوں نے علم کن کن لوگوں سے حاصل کیا. جب تک اس طرح سے کسی سند کو محفوظ نہ کیا جائے اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کی محدثین کو اجازت نہیں ہے.